سرکار بیوی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کسونا میں اپنی حاضری اور ہماری ظاہری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الحمد لله على أعدائهم وقدرتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومساوئهم
تفسیر میں ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے خطرناک ترین دور میں وباؤں کے زمانے میں لفظ بدوں مشکلوں سے بھرے ہوئے زمانے میں ہمیں ذکر مشکل کشا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کے بآواز بلند۔ میری شہزادی آپ سب کو جزا دیں، آپ کی آمد اور حاضری کو قبول کریں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، ان فقرات سے اس قوم کا بچہ بچہ واقف و آگاہ ہے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرش عزا کی صورت میں ایک ایسی درسگاہ قائم کر دی ہے کہ یہاں آنے والے بچے بھی آیات قرآنی سے واقف ہو جاتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ ہم ہی نے گے سوئے تہذیب بھی سنوارے ہیں، ہم ہی نے گے سوئے تہذیب بھی سنوارے ہیں، فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں۔ سارے لوگ محبت فرمائیں گے، ہم ہی نے گے سوئے تہذیب بھی سنوارے ہیں، فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں، ہم ہی نے علم و ادب کو حیات بخشی ہے، یہ مجلسیں نہیں تعلیم کے ادارے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی۔ ہم ہی نے گے سوئے تہذیب بھی سنوارے ہیں، فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں، ہم ہی نے علم و ادب کو حیات بخشی ہے، یہ مجلسیں نہیں تعلیم کے ادارے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں عقائد پڑھائے جاتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں اصول پڑھائے جاتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں فقہ پڑھائی جاتی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں تاریخ پڑھائی جاتی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں توحید پڑھائی جاتی ہے، جہاں نبوت پڑھائی جاتی ہے، جہاں درس امامت دیا جاتا ہے۔ امامت کسے کہتے ہیں، نبوت کسے کہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مجلس حسین میں آنے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ زیدی بھائی، یہاں آنے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے مگر جاہل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جاہل کہتے کسے ہیں؟ ہاں میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، جاہل کہتے کسے ہیں؟ وہ بتائے جو جاہل پیدا ہوا، یا وہ بتائے گا جو علم لے کے آیا؟ کہ یہ تو نبی بتائیں گے کہ جاہل کسے کہتے ہیں۔ تو نبی نے جو جاہل ہونے کا ایک علاقہ اور ایک مطلب جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ
من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقد ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہل مرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یار میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں جن سے میں سیکھتا ہوں، نوجوان غور کریں۔ ارشاد ہے جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہل مرا۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، پیغمبر نے یہ فرمایا اگر امام کو نہ پہچانا۔ اسی وجہ سے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ فرش اعضا کی امانت، ایک ایسی امانت ہمارے سپرد کر دی کہ جہاں آنے والا یہ جان لیتا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے، یہ جان لیتا ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، یہ جان لیتا ہے کہ عقیدہ نبوت کیا ہے، یہ جان لیتا ہے کہ عقیدہ شفاعت کیا ہے، یہ جان لیتا ہے کہ عقیدہ قیامت کیا ہے، یہ جان لیتا ہے کہ موت کیا ہے اور حیات بعد موت کیا ہے۔ اس لیے کہ زینب کبریٰ اس شہزادی کو کہتے ہیں جسے روز محشر انبیاء سلامی دیں گے، اس لیے کہ جو کارنامہ زینب کبریٰ نے کیا یہ کارنامہ کسی نبی سے بھی نہ ہو سکا۔ کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ انبیاء کا تقدس اور ان کی پاکیزگی، ان کی بلندی، ان کی تبلیغات اپنی جگہ، مگر جو نازک دور بی بی نے دیکھا اور دین اور مقصد حسین کی حفاظت کی، ایسا دور کسی نے نہ دیکھا۔ اسی لیے تو اشفاق نجمی نے کہا تھا کہ ظالم کے دل پر صبر کا بھالا لگا دیا۔ توجہ کلیجہ گز بھر کا کیجئے، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیے۔ ظالم کے دل پر صبر کا بھالا لگا دیا، خطبوں کا 4 سمت رسالہ لگا دیا۔ ظالم کے دل پر صبر کا بھالا لگا دیا، خطبوں کا 4 سمت رسالہ لگا دیا۔ اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی ظالم کے دل پر صبر کا بھالا لگا دیا، خطبوں کا 4 سمت رسالہ لگا دیا۔ اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر۔ زینب نے قصر شام میں تاریخ میں بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے ویر لڑے، ہائے بڑے ساونت لڑے، بڑے سورما لڑے۔ میں اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں کہ وہ لفظ صرف کر رہا ہوں جو پہلے ہوتی تھیں اب نہیں ہو رہی ہیں۔ ویر لڑے، سورما لڑے، بہادر لڑے، ساونت لڑے، شجاع لڑے، دلیر لڑے، اشجاع لڑے۔ تاریخ نے کچھ کو لکھا، کچھ کو بھلایا، مگر جانے کیسی جنگ لڑی زینب نے۔ لڑنے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں دیکھی گئی، مگر اکیلی سپاہی ہے میری شہزادی مولا حسین کی کہ جس نے جنگ بھی کی، ہاتھ میں تلوار تو کیا ہاتھ بھی آزاد نہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، محسوس فرمائیں۔
ہاتھ میں تلوار تو کیا، ہاتھ بھی آزاد نہیں مگر جنگ کی۔ کرب و بلا سے ثانی زہرا کو اے بلال، کرب و بلا سے ثانی زہرا کو اے بلال، ایسی سپاہ ایسا رسالہ نہیں ملا۔ آئے ہائے ہائے، بہت جب ابتدائی دور میں شعر لکھتا تھا اس وقت کے 2 شعر یاد آ گئے ہیں، اور یہ بس خوئی سینٹر ہے جس میں پڑھ دیتا ہوں، ورنہ اشعار عام طور سے نہیں پڑھتا۔ کرب و بلا سے ثانی زہرا کو اے بلال، ایسی سپاہ ایسا رسالہ نہیں ملا۔ ارے نیزوں کے وار روکنے والے بہت ملے، خطبوں کا وار روکنے والا نہیں۔ یاد خطبوں کا وار روکنے والا نہیں ملا۔ تو گفتگو کچھ اور ہے، یہ اس طرف بات نکل آئی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب ان سے کہو کہ مجھے بعنوان اجر رسالت، بعنوان محنت، مجھے تم سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، تم دے ہی کیا سکتے ہو، سب کچھ تو میں نے تمہیں دیا ہے، تم مجھے کیا دو گے؟ میں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ ہم تمہاری حیثیت کو جانتے ہیں، تم نے تو دسترخوان خدیجہ پر رکھے ہوئے کھانے سے ابھرتی ہوئی خوشبوؤں کو سونگ سونگ کے اسلام قبول کیا ہے۔ واہ رے خوئی سینٹر، اللہ تجھے آباد رکھے۔ تو تم ہمیں کیا دو گے؟ تم اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو بس یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ دنیا کہتی ہے کہ محبت اہل بیت سوال رسالت ہے، دنیا کہتی ہے محبت اہل بیت سوال رسالت ہے۔ دنیا نے اس نقطے پر غور ہی نہیں کیا، یہ محبت اہل بیت کا سوال رسالت نہیں ہے، کسی اور کا سوال ہے۔ آپ کہیں گے دلیل قائم کرتا ہوں، میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، آپ نیو یارک میں رہتے ہیں، مجھے خدا نہ کرے کوئی ضرورت پڑے، میں آپ میں سے کسی کو بھی کسی کے پاس بھیجوں کہ بھئی ایسا کیجئے زیدی صاحب وہ فلاں صاحب کے پاس چلے جائیے، ندیم صاحب فلاں صاحب کے پاس چلے جائیے اور ان سے ذرا اتنے پیسے لے لیجئے اور ہمیں پہنچا دیجئے۔ آپ کے پاس فلاں صاحب آئے کہ اتنے پیسے مولا حسین کا واسطہ ہے، نوجوانوں توجہ، اتنے پیسے دے دیجئے۔ آپ نے وہ پیسے ان کو دے دیے، انہوں نے ہمیں دے دیے لا کے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ سوال اس کا ہے جو آپ کے پاس گیا تھا یا سوال اس کا ہے جس نے اسے بھیجا تھا؟ بھئی سوال اس کا ہے جو گیا تھا یا سوال اس کا ہے جس نے بھیجا تھا؟ کہ بھئی آنے والے نے تو آپ کا پیغام پہنچایا ہے، سوال تو آپ کا ہے، نہ آپ بھیجتے نہ وہ مانگنے آتا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ محبت اہل بیت سوال رسالت ہے، بھئی اگر یہ حدیث ہے تو سوال رسالت ہے۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ حدیث ہے تو سوال رسالت ہے، اور اگر آیت ہے تو پھر سوال رسالت نہیں ہے، کسی اور کا سوال ہے۔ اللہ نے لفظ قل رکھا، میرے حبیب ان سے کہو، یعنی نبی کہہ رہے ہیں، کہلوا کوئی اور رہا ہے۔
پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، کہہ رہے ہیں نبی، مگر کہلوا رہا ہے کوئی اور۔ وہ کون ہے جو کہلوا رہا ہے؟ وہ ہے خدا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہو۔ اس کا مطلب محبت اہل بیت کا سوال رسالت نہیں ہے، سوال خدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر جو خدا کے سوال کو ٹھکرا دے اس سے کوئی امید کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب ان سے کہو بنام اجر رسالت مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے محبت کرو۔ چونکہ اس نے محبت مانگی تھی لہذا محبت کو اسرار فطرت میں رکھا، رموز فطرت میں رکھا، کتاب فطرت کی پیشانی کا جھومر بنایا، اس لیے کہ وہ خارج از فطرت کوئی شے اپنے بندے سے نہیں مانگ سکتا۔ پانی اسی سے مانگا جاتا ہے جس کے ہاتھوں میں پانی ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ اللہ محبت کا سوال کر ہی نہیں سکتا اگر بشر کی فطرت میں جذبہ محبت، جوہر محبت نہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر کی فطرت میں جوہر محبت ہے۔ اب چونکہ بشر کو دینا ہے امتحان، لہذا یہ اختیار اس نے دیا ہے کہ چاہے ان سے محبت کر لو جن سے میں چاہتا ہوں، چاہے اوروں سے محبت کر لو۔ اس کا مطلب محبت ہے فطرت میں۔ اب یہ محبت سفر کرتی ہے، محبت ایک جگہ نہیں بیٹھتی، اس کا سفر نسلاً بعد نسلین ہوتا ہے۔ واہ 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 رے میرا محترم مجمع، محبت کا سفر نسلاً بعد نسلین ہوتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں جملہ، محبت کا سفر نسلاً بعد نسلین ہوتا ہے۔ اس کی دلیل قائم کر دوں تو بات آگے بڑھ جائے۔ ایک بزرگ سفر پر گزر رہا ہے، جانا ہے اسے سفر پہ، صحراؤں کا سفر ہے، اونٹ کے ذریعے سفر کرنا ہے۔ اس زمانے میں یہ طے نہیں ہوتا تھا کہ کہاں طوفان آ جائے، کہاں موت ہمیں آ کے جپ لے۔ تو وہ بزرگوار اہل بیت سے محبت فرماتے تھے، سفر مجبوری تھی، گھر سے نکلے مگر راستے میں دعا کرتے رہے، الہی کوئی ہم سفر مل جائے، الہی کوئی ہم سفر مل جائے، الہی کوئی ہم سفر مل جائے۔ چلتے چلتے سامنے سے ایک نوجوان نمودار ہوا، ہٹا کٹا کھایا پیا، مضبوط تندرست توانا، کمزور نہیں، مضبوط جوان نمودار ہوا۔ جیسے ہی اسے دیکھا سلام کلام ہوا۔ جوان کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے بھی وہیں کا نام لیا جہاں انہیں جانا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہماری دعا قبول ہوئی، ہم چاہتے تھے کوئی ہم سفر مل جائے، چلو دونوں لوگ چلتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہو جائیں گے۔ چلتے چلتے میدان صفین آ گیا۔ میں نے کہا ہے محبت سفر کرتی ہے نسلاً بعد نسلین۔ میدان صفین آ گیا۔ جیسے ہی میدان صفین آیا جوان رک گیا۔ بزرگوار نے کہا میاں کیوں رک گئے؟ چلو۔ وہ کہا رکو چچا۔ کیوں؟ کہا رکو تو بتائیں۔ رک گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اترو۔ وہ کہا بھئی وقت کم ہے، کیوں؟ کہا اترو تو بتائیں۔ اتر آئے، وہ بھی اپنی سواری سے اترا اور یہ بھی اپنی سواری سے اترے۔ کہا میاں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا یہ جانتے ہو کہ یہ میدان کون سا ہے؟ بزرگوار نے کہا میدان صفین ہے۔ تو کہا جب یہ جانتے ہو کہ صفین ہے تو پھر یہ بھی جانتے ہو کہ یہاں کی تاریخ کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ انہوں نے کہا پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہ یہ بتاؤ کیا یہاں کوئی تاریخی واقعہ پیش آیا ہے؟ بزرگوار نے کہا میاں ان باتوں کا وقت نہیں ہے، چلو ہم اپنا سفر جاری رکھیں۔ اس نے کہا بتانا تو پڑے گا چچا۔
نہیں بتاؤ گے تو ہم جانے نہ دیں گے۔ ان کا میاں جب اتنا اصرار کر رہے ہو تو سنو، اسی میدان میں ایک وقت ایسا تھا جب امیر دو جہاں سے فقیر شام لڑا تھا۔ مجھے تو دعائیں چاہیے تھیں آپ سے مگر کوئی بات نہیں۔ امیر دو جہاں سے فقیر شام لڑا تھا۔ کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پہ جنگ ہوئی تھی؟ کہاں؟ تو کہا میرا سوال ہے اگر آپ اس وقت ہوتے تو کس کی طرف ہوتے؟ میں نے کیا کہا تھا لفظ؟ محبت سفر کرتی ہے۔ آپ ہوتے تو کس کی طرف ہوتے؟ بزرگوار نے پھر سمجھایا بچے پریشان نہ ہو، یہ موضوع گفتگو اس وقت کے لیے مناسب نہیں ہے، ہم اپنا سفر جاری رکھیں، اپنی منزل کی طرف چلیں۔ مگر وہ غرا کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہ بتاؤ گے تو قتل کر دوں گا۔ بزرگوار نے کہا اچھا جب اتنا ہی اصرار کر رہے ہو تو پہلے تم بتاؤ، تم ہوتے تو کس کی طرف ہوتے؟ ہائے ہائے، آخری صف تک کے لیے جن جن کے دلوں میں جناب امیر کی محبت سکونت کرتی ہے کہ تو بتا تو ہوتا تو کس کی طرف ہوتا؟ اس نے بڑے ہی متکبرانہ لہجے میں کہا اگر میں ہوتا تو میں لشکر شام میں ہوتا اور علی کے لشکر کے سپاہیوں کو، سرداروں کو چن چن کے مارتا۔ بزرگوار نے جب یہ سن لیا تب بزرگوار نے کہا تو سن، اگر میں ہوتا تو لشکر علی میں ہوتا۔ اگر میں ہوتا یا علی، اگر میں ہوتا تو لشکر علی میں ہوتا اور میں فتنے ہی کو ختم کر دیتا۔ ایک سوال قائم کرتا ہوں مگر دعائیں دینے کا وعدہ کیجیے، دیجیے گا دعائیں؟ میری شہزادی جزادی میں کہوں گا بزرگوار پہلے کیوں نہ بتایا کہ کس کے لشکر میں ہوتے؟ پہلے اس سے پوچھا، جب اس کا حال جان لیا تب بتایا۔ ارے پہلے ہی بتا دیتے۔ بزرگوار کہیں گے تمہیں پتا نہیں علی کے چاہنے والوں کی شجاعت قابل ذکر ہوتی ہے، اگر میں پہلے بتا دیتا تو تاریخ کے بزدل یہی لکھتے اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ کس کی طرف ہے تو تھوڑی بتاتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، میں نے پہلے جانا کہ یہ کس کی طرف ہوتا۔ جب اس نے اپنا موقف بیان کر دیا تو علی کی محبت نے جو شجاعت دی ہے، اس نے کہا اب موقع ہے کہ بتا کہ تو کس کی طرف ہوتا۔ اس کا مطلب علی والے جس کی طرف ہوتے کھل کے ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ کس کی طرف ہوتے؟ کہ میں ہوتا تو لشکر علی میں ہوتا، میں فتنے کی جڑ کو کاٹ دیتا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی نہ میدان بدلا ہے، نہ نظریہ بدلا ہے، صرف زمانہ بدلا ہے۔ تم سمجھو کہ تم لشکر علی کے سپاہی، میں سمجھتا ہوں کہ میں لشکر شام کا سپاہی، آؤ ہو جائے دو دو ہاتھ، واہ 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 واہ، آؤ ہو جائے دو دو ہاتھ۔ بزرگوار نے کہا میاں کیوں آخر اصرار کر رہے ہو، ان معاملات میں نہ پڑو، چلو سفر اپنا جاری رکھو۔ کہا نہیں،
اب تو لڑنا پڑے گا، تم سمجھو علی کے لشکر کے ہو، میں سمجھتا ہوں میں شام کے لشکر کا ہوں، آؤ ہو جائے دو دو ہاتھ۔ جب وہ نہیں مانا تو ایک مرتبہ بڑھاپے کو عشق نے جوان کیا، ہائے 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 ہائے، بزرگوار نے بھی تلوار کھینچی، اس نے بھی اپنی تلوار علم کی، میدان صفین میں دو لشکروں کے دو سپاہی آمنے سامنے، منظر کھنچ رہا ہے ذہن کے پردے پر، تلوار کا رد و بدل، وار کا رد و بدل، کھٹ پٹ کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بزرگ تھے، فاقہ کش تھے، علی کے چاہنے والے تھے، کتنی دیر تک لڑتے؟ وہ کھایا پیا ہٹا کٹا تھا، اس کا ایک وار کام کر گیا، بزرگوار کے سر پر تلوار پڑی، اتنی گہری تلوار بیٹھ گئی کہ پیشانی تک اتر آئی، اس ضربت کے صدمے کو برداشت نہ کر سکے وہ، اور خاک پر گرے۔ وہ جیسے ہی گرے، اس نے بڑے مغرور انداز میں کہا اب اپنے علی سے کہنا کہ آ کے مجھ سے بدلہ لے، اور یہ کہہ کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور روانہ ہوا۔ یہ لہو میں نہائے ہوئے پڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں لگا کہ کسی کے زانو پر میرا سر ہے، ذرا بول دیجئے ہائے 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 ہائے، کسی کے زانو پر میرا سر ہے اور وہ میرے زخم سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے، مگر اتنا گہرا زخم ہونے کے بعد بھی مجھے تکلیف نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولی، اس نے کہا تم یہیں رکو، میں ابھی آیا، تم یہیں رکو میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل، اور چند ہی لمحوں میں اب جو پلٹے تو ایک کٹا ہوا سر ہاتھ میں، اور لا کے اس کے سامنے وہ سر ڈالا اور کہا پہچان کیا یہ وہی ہے جس نے تجھ سے کہا تھا علی سے کہنا بدلہ لے؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ کیا یہ وہی ہے؟ دیکھا کہ ہے تو وہی مگر آپ کون ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، ہے تو وہی مگر آپ کون ہیں؟ کہ میرے لشکر کا سپاہی ہو کے مجھ سے پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ میرے لشکر کا سپاہی ہو کے مجھ سے پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ میں تیرا آقا علی ہوں، میں تیرا مولا علی ہوں۔ کہ مولا مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اتنا زمانہ ہو گیا اس جنگ کا، یہ آج مجھ سے میدان صفین دیکھ کے لڑ پڑا۔ میرے مولا نے کہا اتنا یاد رکھنا، جو ماؤں کے ارحام میں یا باپ کے اسلاف میں ہیں، ان میں قیامت تک آنے والوں میں جو میرا ہے وہ میرا رہے گا، جو اس کا ہے وہ اس کا۔ آپ سب شہزادی کی امان میں رہیں، خدا سب پہ احسان فرمائے۔ قیامت تک آنے والوں میں جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے، جو اس کا ہے وہ اس کا ہی۔ ٹٹولیے دل کو، کہیں دیکھا ہے اپنے مولا کو؟ نہیں دیکھا، مگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ روز زیارت کرتے ہیں۔ یہ شعور قربت دیا کس نے؟ یہی میرے مولا نے فرمایا جو میرا ہے
محبت سفر کرتی ہے نسلاً بعد نسل. جو میرا ہے وہ میرا رہے گا، جو اس کا ہے وہ اس کا رہے گا. اللہ اکبر. کعب جا آرام سے منزل کی طرف. اس نے یوں سر ٹٹولا تو زخم تو نہ تھا، نشان تھا. واہ 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 رے بلال میاں، عجیب موڑ پہ ہو تم بھی. نشان تھا، زخم نہ تھا. اس نے سر ٹٹولا، کہا مولا جب زخم اچھا کر دیا تو نشان کیوں چھوڑا؟ جب میں لوٹ کے جاؤں گا گھر والے دیکھیں گے، پوچھیں گے کس سے لڑائی ہو گئی، کیا بتاؤں گا؟ میرے مولا نے کہا جو زخم بھر سکتا ہے وہ نشان بھی مٹا سکتا ہے، مگر میں نے جان بوجھ کے نشان چھوڑا. کہ کیوں؟ کہ تاکہ یہی نشان روز محشر دلیل بنے کہ تو جنگ صفین میں میرے لشکر میں تھا. اس لیے کہ جب جنگ صفین کے شہداء کے ساتھ تیرا نام بلایا جائے گا تو ان کا زمانہ اور تھا، تیرا زمانہ اور ہے. وہ تجھے نہیں پہچانیں گے، جب وہ نہیں پہچانیں گے تو یہ نشان گواہی دے گا یہ لشکر میں تھا، یہ لشکر میں تھا، یہ لشکر میں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشان اس لیے بھی چھوڑا جاتا ہے تاکہ محشر میں گواہی دے. ہائے 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 ہائے. میں نے جو کہنا تھا یا علی، اب یہ نشان جو ہم سینے پر سجا کے لے جا رہے ہیں، ہم بولیں نہ بولیں یہ بولے گا ہم کس کے ہیں. آخری بات یہ عرض کرنا مقصود نہیں تھا، مگر یہ ممبر اور مالک کے ممبر جانتے ہیں کہ کس لمحے کون سی لفظوں کو زبان سے جاری ہونا ہے. اس لیے کہ آبرو کے محافظ وہی ہیں، عزت وہی عطا کرتے ہیں. آپ کی دعائیں شامل حال رہتی ہیں. میں اپنے کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ مجھ سے محبت فرماتے ہیں. تو محبت سفر کرتی ہے. اب بات واضح ہو گئی. دو لفظیں ہمارے ہاں بہت بولی جاتی ہیں اور عموماً محبت انہی دونوں لفظوں کے گرد چکر کاٹتی ہے. سرکار خطیب اکبر یاد آئے عجیب بات کہتے تھے. ایک لفظ ہے ہمارا اور ایک لفظ ہے اپنا. ایک لفظ ہے ہمارا اور ایک لفظ ہے اپنا. محبت انہی دونوں لفظوں کے ساتھ رہتی ہے. یا ہمارا اس لفظ کے ساتھ رہے گی محبت، یا اپنا اس لفظ کے ساتھ رہے گی محبت. جیسے ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہماری ہمشیر، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہماری قوم، ہمارا شہر، ہمارا ملک، ہمارے دوست، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہمارے پڑوسی. تو یہ لفظ جو ہے نا ہمارا، جہاں ہمارا آئے گا وہاں محبت ہوگی. جہاں ہمارا آئے گا وہاں محبت ہوگی. یہ نہیں آپ کا بیٹا، محبت وہاں نہیں. آپ کا بھائی نہیں، ہمارا بیٹا، اس سے محبت ہے.
ہماری بیٹی اس سے محبت ہے، ہمارا کنبہ اس سے محبت ہے، ہمارا شہر اس سے محبت ہے، تو جہاں ہمارا آئے گا وہاں پر محبت ضرور پائی جائے گی۔ دوسرا لفظ ہے اپنا۔ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، آپ پاکستان سے یا جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، خدا نہ کرے اخبار میں ایک خبر چھپ جائے، وہ بھی آخری پیج پہ چھپے کہ صاحب وہ فرض کرے، خدا نہ کرے کہ کراچی میں طوفان آیا اور تھوڑی سی افراتفری مچ گئی۔ اب ایک دم سے بے چینی، فوراً ہی فون نکالا، فون کر رہے ہیں، ارے خیریت تو ہے، عزیزوں کو فون، خیریت تو ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اور پہلے صفحے پہ ایک بہت بڑی خبر لگی ہوئی ہے کہ مثلاً فلاں ملک میں ایسا زلزلہ آیا کہ 10,000 لوگ ایک ساتھ ہی مر گئے۔ تو پہلے پیج کی خبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس طرف دھیان بھی نہیں جا رہا ہے۔ وہ آخری صفحے پہ جو اتنی سی خبر لگی ہے کہ تھوڑا سا طوفان آیا تھا، اس میں بے قرار ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم کا صاحب یہ تو چھوٹی سی خبر ہے، یہ پہلے صفحے کی خبر دیکھیے، 10,000 لوگ مر گئے، وہاں کے لیے پریشان نہیں ہے، یہاں کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ وہ کہا ارے وہ خبر چھوڑیے، وہاں اپنا کون رہتا ہے؟ ہائے 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 سبحان اللہ، وہاں اپنا کون رہتا ہے؟ تو محبت دو لفظوں کے ساتھ سفر کرتی ہے، ہمارا یا اپنا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ہمارا یا اپنا۔ اب اس اپنے کو قرآن سے کیسے سمجھے؟ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، مباہلے کے موقع پہ سمجھا دیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں۔ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنا ہی چل رہا ہے نا، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اچھا تو یہ اپنا۔ اب ہو سکتا ہے لوگ کہیں بھائی ہم رسول اللہ سے تو محبت کرنے کو تیار ہیں، مگر یہ اہل بیت رسول کی محبت کہاں سے آئی؟ تو اب یہاں پر وہی خطیب اکبر کی جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، ایک عجیب بات کہتے تھے، مثال دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فرض کیجئے یہاں ہم 30 سال پہلے مجلس پڑھنے آئے تھے، تو آپ جو تھے وہ اس وقت جوان تھے، آپ اس وقت جوان تھے۔ میں ان کی مثال پیش کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سوچئے کہ میں آیا تھا 30 سال پہلے۔ تو اور آپ کی گود میں ایک 3 برس کا 4 برس کا بچہ تھا۔ اسی طریقے سے سب کی گود میں تو ایک 4-5 بچے جو ہے وہ خاندان کے آپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ 30 سال کے بعد جب ہم پھر آئے تو ہم نے دیکھا اتنے ہی بڑے بچے آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھ کے ہوئے حیران کہ 30 برس کا عرصہ گزر گیا، بچے اتنے کے اتنے ہی رہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، 30 برس کا عرصہ گزر گیا اور بچے اتنے کے اتنے ہی ہیں، حالانکہ آپ بوڑھے ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، آئیے آئیے آئیے، بیٹھ گئے۔ تو ان کا بھائی یہ کون ہے؟ ان کو پہچانا آپ نے؟ ہاں پہچان لیا، 30 برس پہلے آئے تھے جب بھی تو یہ بچے اسی طرح بیٹھے تھے۔ ہروں کا صاحب کمال کر رہے ہیں، 30 برس پہلے جن بچوں کو دیکھا تھا وہ تھوڑی ہیں یہ۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ انہی بچوں کے بچے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے،
انہی بچوں کے بچے ہیں۔ یہ دیکھیے وہ جو بڑے والے بیٹے کو جو ہماری گود میں بیٹھا تھا، جو بہت زیادہ شرارتیں کرتا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ وہ جو ہمارا مجلا والا بیٹا تھا، جو بڑا سیدھا سادہ تھا، بولنا نہیں جانتا تھا، یہ اس کے ہیں۔ مگر یہ بھی بہت شرارت کرتے ہیں، اپنے آپ میں نہیں رہتے، جیسے ایک فطری طور پہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ بچوں کے بچے ہیں۔ تو بھائی آپ ان بچوں سے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان سے تو آپ کے بچے محبت کریں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ اپنوں کے اپنے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ اپنوں کے اپنے ہیں، ہمارے کے ہمارے ہیں، اپنوں کے اپنے ہیں۔ لہذا اپنوں سے زیادہ محبت اپنوں کے اپنوں سے ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھے پیغمبر اسلام کے اپنے کون ہیں؟ اہل بیت۔ اب اگر پیغمبر سے محبت ہے تو پھر اپنوں کے اپنوں سے بھی محبت ہوگی۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ آپ نے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لیکن یہ اتنی دیر کی گفتگو اب یہ محبت تقاضے بھی کرتی ہے۔ کیا تقاضے کرتی ہے؟ اگر ان سے محبت ہے تو پھر محبت کے اس جوہر میں ہمیں خود کو اس طرح ڈھال لینا چاہیے کہ دنیا ہمیں دیکھے تو حیران رہ جائے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم کون ہیں۔ دنیا دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ ایسے ہوتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے۔ نوجوان بھائیوں، علم ہمارا خاصہ ہے، ترقی ہمارا خاصہ ہے۔ علم ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم باغ مدینۃ العلم کے چاہنے والے ہیں۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ ہم میدان علم میں پیچھے رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس لائق نہ ہو سکیں کہ کسی ضرورت مند کے کام نہ آ سکیں۔ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ محبت اہل بیت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ محبت کرنے والوں نے محبت کی، یہ محبت ہی تو تھی جو کربلا میں اس طرح سے فدا ہو رہے تھے۔ جناب جون کریم کا گھرانہ بھی عجیب ہے۔ غلام کی کیا اہمیت ہوتی ہے، وہ بھی عرب کے سماج میں، مگر سیاہ فام کے خون کو اپنے خون میں ملا دیا۔ اور جون کی محبت کا یہ عالم تھا کہ زرہ اتار کے پھینک دی، خود اتار کے پھینک دیا، یہاں تک کہ کرتا چاک کر ڈالا اور کہا ظالموں اپنی تلواریں لاؤ تاکہ میں ثبوت عشق حسین دوں۔ اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عشق۔ کربلا والوں نے محبت کرنا سکھایا، اور پھر اس لشکر کے سپاہی کیسے ہوں گے جس کا علمدار 32 برس کا غیرت دار عباس ہو۔ مگر میں روتا اسی بات پہ ہوں یا زہرا، اس پہلو پر مجھے بہت رونا آتا ہے بی بی کہ وہ عباس جس کی شہرت ہی شجاعت ہے، اس کو تلوار چلانے کا موقع ہی نہ دیا گیا۔
ایک منظر ہے کہ جیسے ہی یہ قافلہ کربلا پہنچا، حکم ہوا ہے کہ میں جناب عباس کے مصائب پڑھوں، میں چھوٹے حضرت کے مصائب پڑھوں گا، بس تھوڑا سا 4 سے 5 منٹ کا موقع مجھے دیں کہ میں مصائب پڑھ سکوں۔ شہزادی توفیق دیں۔ حسین علیہ السلام کی دکھیا ماں مولا عباس کو کتنا چاہتی تھی میں بتا نہیں سکتا۔ بس یوں سمجھ لیے کہ جب عباس آئے دنیا میں تو جناب امیر اپنی گود میں اپنے بیٹے کو لیے ہوئے تھے، زینب کبریٰ آئیں، آ کے کہنے لگی بابا میرے بھائی کا نام کیا رکھا؟ کہ زینب اس کا نام عباس رکھا۔ بی بی نے تڑپ کے کہا عباس کہاں؟ کہ بابا تو پھر میرے بھائی کو میری گود میں دے دو۔ علی نے زینب کی گود میں دیا، زینب نے عباس کو لیا، گھر کے ایک حجرے میں گئی، کونے میں جا کے عباس کے کانوں کے پاس اپنے دہن کو لائی، چپکے چپکے کچھ کہا۔ علی یہ منظر دیکھ رہے تھے، پوچھا بیٹی کیا کہہ رہی تھی بھائی کے کانوں میں؟ کہ بابا جب آپ نے بتایا اس کا نام عباس رکھا تو مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اماں نے کہا تھا زینب جب میرا عباس آئے گا میں تو نہ رہوں گی، میرا سلام کہہ دینا اور کہنا عباس تو فاطمہ کا بیٹا ہے۔ آپ کا گریہ تو مشہور ہے، آپ تو آوازوں کو بلند کر کے روتے ہیں، آپ پر خدا نے احسان فرمایا ہے کہ غربت خانواد رسول پر ہوتے ہیں۔ کہ اماں نے کہا تھا کہ جب عباس آئے دنیا میں تو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا عباس تو میرا بیٹا ہے، اگر کلیجے پھٹ نہ جائیں۔ اجازت ہے کہہ دوں جملہ؟ میرے بزرگ جو کرسیوں پہ بیٹھے اگر اجازت دے تو کہہ دوں؟ زہرا نے اگر بیٹا کہا تھا تو نبھایا بھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس طرح جس طرح حسین کے مقتل میں بال کھولے ایسے ہی فرات پہ بالوں کو کھول کے ہائے میرا لال، ہائے میرا عباس، اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ رونے کے لیے جیسے مقتل میں بال کھولے تھے ایسے ہی فرات پہ آ کے میرا لال عباس، اجرکم علی اللہ، بلند ہو گئیں آوازیں۔ انشاءاللہ گفتگو آپ سے رہے گی، شہزادی آپ کے گریے کو قبول کرے۔ ایک منظر سن لیجئے، میری آقا زادی مدد کر دو میں پڑھ سکوں۔ یہ تو آئے ہی ہے رونے کے لیے، مجھے توفیق دے دو کہ میں مصائب پڑھ لے جاؤں۔ دوسری محرم کو جب کارواں وارد کربلا ہوا، ساقی کوثر کے لال نے پوچھا آقا خیمے کہاں لگاؤں؟ کہ عباس تمہارے نزدیک کیا مناسب ہے؟ کہ ترائی بہتر ہے۔ شیر کو ترائی پسند ہوتی ہے۔ فرات کے کنارے خیمے نصب ہو گئے۔ دیکھیے گا میری طرف، آج بھی جو خیمہ گاہ ہے، میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھتا ہوں جب آپ خیمہ گاہ جاتے ہیں تو خیموں کی ترتیب کیا ہے؟ پہلا خیمہ کس کا پڑتا ہے؟ زوار بول دیں۔ پہلا خیمہ عباس کا پڑتا ہے۔ عباس کا خیمہ پہلے تھا، پشت پر اہل حرم کے خیمے تھے، خیمے کے باہر ایک کرسی پا عباس دلاور بیٹھے ہیں، جناب علی اکبر 18 برس کا گیسوؤں والا، میری طرف دیکھیے گا، خیمے سے کچھ فاصلے پہ ایک بلندی پا تلوار کمر میں حمائل کیے ہوئے ٹہل رہا ہے کہ اتنے میں اکبر کی نظروں نے دیکھا کہ لشکر چلا آ رہا ہے۔ اکبر سمجھ گئے شاید یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں،
مگر شجاعت اکبر کا اندازہ لگائیں کہ کچھ ہی فاصلے پہ چچا بیٹھا ہوا ہے، مگر اکبر نے چچا کو بلایا نہیں، اکیلے آگے بڑھے۔ جیسے ہی وہ لشکر قریب آیا، علی اکبر کا ہاتھ قبضہ شمشیر تک جانے لگا کہ اتنے میں سردار لشکر نکلا۔ اکبر سمجھ گئے یہ کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہے، وہ قریب آیا کہ کیا تم حسین کی آنکھوں کے نور ہو؟ کہا الحمدللہ میں ہی علی اکبر ہوں۔ کہ میں پیغام لایا ہوں میرے ساتھ کی طرف سے۔ کہ کیا پیغام لائے ہو؟ کہ پیغام یہ لایا ہوں خیمے دریا سے ہٹا لو، یہاں میرے خیمے لگیں گے۔ اللہ اکبر، یہاں میرے خیمے لگیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ جناب علی اکبر نے عالم غیظ میں قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، ابھی شمشیر علم ہونے والی تھی اور اکبر اس پر وار کرنے والے تھے کہ جناب عباس خدا معلوم کس رفتار سے بڑھے۔ تلوار چلنے سے پہلے عباس کا ہاتھ اکبر کے سینے پہ آیا۔ اے میرے اکبر رک جاؤ، یہ جنگ کا موقع نہیں ہے۔ جیسے ہی چچا کی آواز سنی علی اکبر پیچھے ہٹے، چچا کے احترام میں چند قدم پیچھے ہٹے اکبر۔ عباس آگے بڑھے، فقرہ کہوں؟ بھئی یہی فقرہ کہنا چاہتا تھا۔ اکبر پیچھے ہٹے، عباس دلاور آگے بڑھے، ظالم کو دیکھ کے کہا تجھے اتنا شعور بھی نہیں ہے، غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے بات کر رہا ہے۔ اب جو عباس کی آواز بلند ہوئی، جیسے ہی آواز عباس بلند ہوئی، حسین کے کانوں میں آواز عباس آئی۔ حسین نے جو دیکھا تو کیا دیکھا، عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر ہے۔ خیمے میں گئے، بہن زینب عباس کو غیظ آ گیا ہے، عباس سے کہہ دو کہ تلوار نہ اٹھائے۔ بھیا تم روک دو، کہ نہیں اب تم روکو، بس اگر اجازت ہو۔ بہت روئے آپ، اجازت ہو تو ایک ہی جملہ کہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں ایسے موقع بھی آئے ہیں جہاں وہ کام جو حسین سے بھی نہ ہو سکا زینب نے کیا۔ کاچا بھیا میرے ہوتے ہوئے پریشان نہ ہو، آواز دی اماں فضا، شہزادی حکم کرے کہ عباس سے کہہ دو زینب بلا رہی ہے۔ فضا دوڑی، آقا علی کی بیٹی نے بلایا ہے۔ عباس عالم غیظ میں آئے، سر جھکا کے خیمے میں داخل ہوئے۔ بہن نے بھائی کو سینے سے لگا کے کہا عباس سنا ہے تمہیں غیظ آ گیا؟ کہ شہزادی ظالم چاہتے ہیں خیمے فرات سے ہٹا لیں۔ ارے میرے ہوتے ہوئے شہزادے سے بات کر رہا تھا، شہزادی بس مجھے اجازت دو، ابھی لشکر کا خاتمہ کر کے آیا۔ علی کی بیٹی نے کہا عباس تلوار نہ اٹھانا، شہزادی اگر آج ہم رک گئے تو یہ سمجھیں گے کہ ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ شہزادی نے ایک جملہ کہا تو پھر عباس جاؤ تم تلوار چلاؤ، میں خیمے سے نکل رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، عباس خاک پر بیٹھے، تلوار کو زانوں پر رکھا، تلوار کو دو ٹکڑوں میں بانٹ کے شہزادی کے قدموں میں ڈال دیا۔ شہزادی سوگوارو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 7ویں محرم ہے کہ جہاں یہ منظر پیش آ رہا ہے، مگر عاشورے کا دن آ گیا۔ تمام کر دی میں نے مجلس، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ لاشوں پر لاشیں، کبھی اون کا لاشا،
کبھی محمد کا لاشا، کبھی قاسم کے ٹکڑے۔ عباس ہیں کہ جنہیں اجازت نہیں ملتی۔ سکینہ خیمے میں گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے جیسے یہ بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے، ان سے بھی چھوٹے بچے تھے، وہ ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے۔ سکینہ کو بچوں نے گھیر لیا۔ بی بی ہم جانتے ہیں چچا عباس آپ کی بات نہیں ٹالتے، ان سے کہیے ہم پیاسے ہیں۔ سکینہ نے چچا سے جا کے کہا امو بچے مجھ سے کہتے ہیں، میں کیا جواب دوں؟ آئے عباس آقا سبیل آپ کی اجازت دو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تڑپ کے آواز دی آقا وہ لشکر کہاں جس کا عباس علمدار ہے؟ آخر کو اذن ملا، سبیل آپ کو چلے، بس مجلس تمام کر رہا ہوں، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ سکینہ نے علم میں مشکیزے کو باندھا، عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، دریا پر آئے، چلو میں پانی لیا، پانی کو پھینکا، مشکیزے کو بھرا، مشکیزے کو گھوڑے کی پشت پر رکھا۔ اب سقا یہ چاہتا ہے کہ پانی پیاسوں تک پہنچ جائے۔ اتنے میں ایک شقی نے چھپ کے وار کیا، دائنا بازو کٹا، بائیں سے پرچم کو سنبھالا، بایاں بازو کٹا، مشکیزے کے تسمے کو دانتوں میں دبایا، مشکیزے کو گھوڑے کی پشت پر رکھ کے روایت کہتی عباس مشکیزے پر جھک گئے۔ سمجھ گئے سوگوار، رونے کو کافی ہے۔ جیسے ہی مشکیزے پہ جھکے، دونوں جانب سے تیر برسانا شروع کیا۔ ارے تیر آتے تھے، عباس کبھی ان پسلیوں پر تیر لیتے تھے، کبھی ان پسلیوں پر، مشک سکینہ بچ جائے کہ اتنے میں حرملہ نے ایک ایسا تیر مارا جو مشک سکینہ پر لگا۔ کیا روئے کیا تڑپے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پانی بہنے لگا، آس ٹوٹ گئی، اتنے میں ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا، شیر سے نہ سنبھلا گیا، آقا میرا سلام لے لو، یہ کہہ کے عباس گھوڑے سے گرے۔ بروایت سن لیجئے، مجلس کو تمام کیے دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک ذاکر مولا مجلس پڑھ رہا تھا، تو اس نے یہ پڑھا کہ عباس دلاور کے سر پر گرز لگا۔ تو اس مجلس میں کچھ صاحب نظر بھی تھے۔ مجلس کے بعد ان علامہ نے انہیں ٹوکا کہ ایسی روایتیں نہ پڑھا کرو جو قرین عقل نہ ہو۔ ذاکر کے دل پر بڑی چوٹ لگی، گیا روتے روتے سو گیا کہ مولا میں آپ کی مصیبت پڑھنا چاہتا تھا مگر میری رسوائی ہوئی۔ عالم خواب میں علامہ نے دیکھا کہ خود حضرت عباس آئے اور آ کے کہہ رہے ہیں میرے ذاکر کو ٹوکتا ہے، تجھے معلوم ہے عباس پر کیا کیا گزر گئی؟ آوازوں کو نہ دباؤ سوگوارو، تو جانتا ہے مجھ پر روزے عاشورہ کیا کیا گزر گئی؟ وہ کہنے لگے آقا اصل میں نے جو پڑھا ہے، آپ کا قد بڑا دراز تھا، آپ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو آپ کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے تھے، تو ایسا کون تھا فوج یزیدی میں جو آپ کے سر پا گرز مارتا؟ جناب عباس نے کہا تو پھر مجھ سے سن میری مصیبت۔ یہ کہہ کے حضرت بیٹھ گئے کہ ایک بات بتا، اگر آنکھوں میں پلکوں میں کوئی چیز چبھ جائے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آقا فوراً ہاتھوں سے نکالوں گا۔
کہ یہ بتا وہ کیا کرے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہو، آنکھ میں تیر بھی لگا ہو۔ کہنے لگا آقا پھر کیا ہوا؟ کہ جب جب تکلیف ہوتی تھی میں ہاتھوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتا تھا، مگر میرا داہنا بازو بھی کٹا ہوا، میرا بایاں بازو بھی کٹا ہوا۔ میں نے سوچا رکابوں سے پیروں کو چڑھاؤں، سر کو جھکاؤں، تیر کو گھٹنوں میں دباؤں، سر کو اٹھا لوں۔ ابھی سر اٹھانا چاہتا تھا کہ اتنے میں ظالم نے میرے سر پر گرز گرا مارا۔ ارے میں گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، میرا سر پارا پارا ہو گیا، میں گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ آواز زہرا آئی، آجا میرے لال عباس، آجا میرے لال عباس۔